اتنی کشیدگی، اتنا کشیدہ ہندوستان کے تو بہت زبردست تعلقات ہیں روس کے ساتھ. ایک بار پھر سے بھارت نے روس کا ساتھ دے کر امریکہ کی نیند اڑا دی. ان کے تو ریلیشنز ایسے ہیں کہ وہ اس سے بڑھ کر بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں پہلے سے ہمیشہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس بھی جو ہے وہ جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حق خود ارادیت کی، اس کو وہ دہشت گردی کے طور پہ دیکھتا ہے. انڈیا جو ایکسٹرا ریجنل پارٹس ہیں جیسے جاپان ہو گیا، رشیا ہو گیا، ان کے ساتھ ایک کولیبوریشن کر رہا ہے ان ممالک کی. سو انڈیا نیکسٹ لیول پہ چلا گیا. انسٹیٹیوشنز یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی جو ہے وہی اس وقت بوم پر ہے، وہی دنیا کو لے کر چل رہی ہے. یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو مارکیٹ ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو لے کر چل رہی ہے، ورنہ تو اور کسی کی مارکیٹ نہیں چل رہی. آپ نے گالی دے کے منع کر دیا. اب پاکستانی مانتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. سیلف ریسپیکٹ، آنر، انٹیگریٹی، غیرت، یہ سب کتابوں والی چیزیں ہیں، ان کا ریئل لائف سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ آپ کو تب تک بولیں گے پاکستانی، تب تک بولیں گے جب تک آپ اریٹیٹ ہو کے. بھارت نے صاف کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھارت اور روس کی دوستی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. امریکہ اور انڈیا دے بیکم آلموسٹ ڈکلیئرڈ اسٹریٹجک پارٹنر. روس بھارت کی دوستی سے سب سے زیادہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ ہے امریکہ. 3 دن پہلے ایک قرارداد آئی تھی جو کہ ہندوستان نے سپورٹ نہیں کی، جیسے مغرب اور امریکہ ناراض تھے. مجھے نہیں پتا آج ایک ووٹنگ بھی ہونی ہے کہ اس میں ہندوستان کیا کرے گا. ہندوستان جیسے ملک کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. بھارت نے صاف کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھارت اور روس کی دوستی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. صاحب جب سے رشیا گئے ہیں یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہلچل مچی ہے اور مچنی چاہیے بھی تھی، ظاہر ہے. اسکواڈ گروپ ان کا بن گیا ہے، تو وائی ناٹ پاکستان شوڈ ایکسپلور ادر آپشنز. کون روکتا ہے آپ کا؟ یور انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری. ہمیں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم جہاں جس سے مرضی بات کریں. ہمارے یورپین یونین سے بھی تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی تعلقات ہیں، اینڈ دین آف کورس اگر رشیا سے تعلقات ہمارے بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اٹس اے بگ اکنامک جمپ. بھارت نے ایک بار پھر سے روس کا ساتھ دیا اور میدان سے دوری بنا لی اور بتا دیا کہ بھارت کسی کے دباؤ میں نہیں جھکنے والا. رشیا اور انڈیا کی ٹائز اتنے گہرے ہیں کہ ان کے بیچ غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ڈیکیڈز پرانے ٹائز ہیں. وہ بہت ہی کلوز پارٹنرشپ ہے، بڑی گہری دوستی اور رشتہ داری ہے. گفتن نشستن برخاستن آگے کیوں نہیں ہم بڑھتے؟ پاکستان کو انڈیا کے زاویے سے نہیں دیکھتے. انڈیا اپنی جگہ، ہمارے تعلقات ضرور پرانے رہے ہیں. وی سی یو سیپریٹلی. امریکہ نے جس قسم کی پالیسی اپنائی ہے ہندوستان کی طرف، اور پرائم منسٹر مودی کی جو پالیسی ہماری طرف ہے، اور جس طرح پاکستان سے کی طرف امریکہ کا رویہ ہے، اسی لیے بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی کہ روس سے تعلقات بہتر کیے جائیں. پاکستان کی چندہ یہ کوشش خواہش نہیں بلکہ بے وقوفی پر مبنی ہوگا اگر ایسی کوئی پالیسی ہو کہ امریکہ اور مغرب سے ہم اپنے تعلقات بگاڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ امریکہ میں جاتی ہیں، برطانیہ جاتی ہیں اور یورپین یونین جاتی ہیں. اس لیے ہمیں تو بالکل ہی سوٹ نہیں کرتا. مودی صاحب کیوں چلے جاتے ہیں اور سب کے ساتھ، اور ڈاکٹر جے شنکر کھل کھلا کے ساری باتیں کر لیتے ہیں، چلے جاتے کیوں؟ ان کے دبئی اور لندن میں گھر نہیں، پلاٹ ان کا ٹارگٹ دبئی کی بلڈنگیں نہیں، اور کنٹری جو ہے وہ IMF کے طلبے نیچے. پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں. اگر اکنامک ترقی کر لیتے ہیں تو اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. دیٹ از دا ریزن. ہمیں اب ہائی جیک نہیں ہونا. آئی تھنک وی ہیو بین ریل 70 سال ہم نے ایک کی طرف ڈائریکشن دیکھی ہے اور ہمیں ہر ایونٹ ٹو ایونٹ ہمیں رسپانس دی گئی. ادروائز وی ور لیفٹ الون اینڈ وی ور ڈک. ایون ناؤ آل دا ٹائم ڈو مور. ایون ناؤ امریکہ واٹ از ڈوئنگ. بھارت میں کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں امپریشن دینے کی، لیکن یہ کو پاکستان کی طرف سے کوئی سگنلنگ نہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہم کسی ایک بلاک میں چلے جائیں. ٹھیک میسج ہے ٹو دی امریکن کہ جناب ہم ایک زمانے میں آپ کے بڑے آپ کے الائے تھے، آپ بھی ہمارے بڑے انریلائبل الائے رہے ہیں. کولڈ وار میں ڈو مور، یہ وہ تمام چیزیں، یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس، وہ دور ختم ہو گیا.
اب پاکستان ایک آزادانہ فارن پالیسی جس میں obviously there will be a balance. یہ نہیں کہ ہم امریکہ کو کہہ رہے کہ جناب آج کے بعد ہمارے آپ سے تعلقات ختم. نو, یہ رائٹ ایز اے ساورن کنٹری کہ ہم جوائنٹ رشیا سے بات کریں, چاہے بے شک ہمارے سفیر جو واشنگٹن میں ہیں جو ابھی جانے والے ہیں وہ امریکہ کی پلیڈنگ ود امریکہ کہ ہمیں سنائپر رائفلز دیں, ہمیں نائٹ ویژن گوگلز چاہیے ٹیررزم کے خلاف. شاید یہ 30 سال سے کنورسیشن ہے نائٹ ویژن کا. وہ پتہ ہی کہتے ہیں آگے سے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ انڈیا کے جا کے استعمال کریں گے along نہیں, تو اس سے سارے نائٹ ویژن گوگل جو امریکہ کے پاس تھے وہ تو انہوں نے ٹیررسٹ کو دے دیے, وہ تو چھوڑ کے چلے گئے افغانستان میں. آپ کو نہیں دیے, ہمیں دے سکتے تھے. وی آر دا اونلی نان نیٹو ایلائی بظاہر آفیشلی, 2003 سے ہم ہیں نا آفیشلی نان نیٹو الائی, 20 سال ہو گئے ہمیں. کیا تو ہمیں اس کی ملتے آپ کو میں رشیا سے اور چائنا سے دلوا دوں گا سنائپر رائفلز کی ضرورت ہے, نائٹ ویژن گوگلز کی, ان کی منتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنی بڑی نیوکلیر پاور ہے, آپ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے اور امریکہ کی منتیں کریں گے ہمیں یہ پلیز دے دیں. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں 30 years we've been asking اور وہ نہیں دیتے آپ کو, they don't trust you even on that. تو ہمیں دیکھنا, ہمیں میرے خیال میں تھوڑی سی کوئی سیلف ریسپیکٹ, ڈگنیٹی اور ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کیا ہمیں مل سکتا ہے, کس سے کیا مل سکتا ہے. جس کنٹری کے اندر 25 کروڑ لوگ انگلش ٹویٹ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو, ان کا فیوچر میں کیا پریڈکٹ کروں گا؟ انڈیا تو اس وقت وہ کنٹری بن چکا ہے کہ جو پوری دنیا کو بزنس دے رہا ہے. باہر روس بھی جو ہے وہ جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حق خود ارادیت کی, اس کو وہ دہشت گردی کے طور پہ دیکھتا ہے, جو کہ ہمارے نقطۂ نظر سے ہمارے لیے ایک میٹر آف کنسرن تو ہونا چاہیے نا. بالکل. اور ہماری سفارتکاری کے لیے بھی ایک ایشو, ایک چیلنج ہونا چاہیے کہ ایک تحریک ہے جو کہ بالکل قوانین کے مطابق ہے, بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے, اس کو روس جیسا ملک بھی دیکھ رہا ہے کہ جی یہ دہشت گردی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس نے بھی بھارت کے پیچھے, کیونکہ روس کی اپنی مجبوری, میں سمجھ سکتا ہوں بھارت کا نقطہ نظر, کیونکہ سوویت یونین نے اور پھر روس نے بھی ہمیشہ بھارت کو بہت سے معاملات میں سپورٹ کیا ہے. اگر آپ اس ریجن ہی کو دیکھ لیجئے تو جموں اور کشمیر میں سیکیورٹی کونسل کی بہت سی ریزولوشنز آئیں. سو انڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے اس خطے کے ممالک کو جوڑ لیا ہے, سب کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور اب فار ایگزامپل انڈیا جو ایکسٹرا ریجنل پارٹس ہیں جیسے جاپان ہو گیا, رشیا ہو گیا, ان کے ساتھ ایک کولیبوریشن کر رہا ہے ان ممالک کی. سو انڈیا نیکسٹ لیول پہ چلا گیا, وہ کنیکٹیوٹی بھی دینا چاہتا ہے, ایکسیس بھی دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ٹھیک ہے جو جسے وہ کہیں گے نا انڈیا رشیا سری لنکا, اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا جاپان سری لنکا, ٹھیک ہے جی, اگریمنٹس ہو رہے ہیں. سو آپ دیکھیں کہ انڈینز نے بیسیکلی کیسے دوسرے ملکوں کو انگیج کیا ہے کہ اپنے خطے کے ممالک کو اٹھایا جا سکے, اور ان کو کہے کہ ہم آپ کے ساتھ بائیلیٹرلی انگیج نہیں کر رہے, ہم دوسرے انویسٹر بھی آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں. انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کوریڈور بن رہا ہے, یوریشیا روس اور بھارت کو ملانے کا, یہ تقریباً 7,000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا کوریڈور ہے. اس کے علاوہ اس وزٹ میں جو مودی نے کیا اس میں چینائی اور ولادیوستوک ایک میری ٹائم کوریڈور بنانے کی بات بھی کی ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.